حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی زبان عربی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ آیا ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں 9 صورتوں میں آیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے۔ قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتے۔ قوم عاد کی بستیاں کس جگہ تھیں؟ حضر موت اور یمن کے شمال میں بحر یمن کے کنارے پھیلی ہوئی تھیں۔ عاد قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کے پردادا عاد بن اوس کے نام سے منسوب تھا۔ قوم عاد کے لوگ 7 بتوں کو پوجتے تھے: ود، سوا، یاغوث، یعوق، نصر، سمود، ہستار۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات حضر موت میں ہوئی۔ قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 رات تک جاری رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو ازسر نو تعمیر کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 8 جگہ آیا ہے۔ سمود قبیلہ کا نام سمود بن عامر کے نام سے منسوب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قدار بن صالف نے قتل کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو منگل کے دن قتل کیا گیا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کے بعد حضرت صالح نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 120 آدمی تھے۔ قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانوں کی تعداد 1500 تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے۔ قوم سمود میں کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے۔ قوم سمود پر کتنے دن اور کس طرح عذاب آیا؟ 4 دن۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص عذاب سے محفوظ رہا؟ ابو رغال، وہ حرم میں مکہ میں تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔